الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے اپنے میں سے ہی تمہاری بیویوں کو، وجعل لكم من أزواجكم بنين، اور تمہاری بیویوں میں سے تمہاری اولادیں بنائیں، وحفدہ، اور پھر آگے اولاد کی اولاد، اولاد در اولاد بنائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق عطا کیا اس نے پاکیزہ چیزوں میں سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پھر باطل کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے انعامات کا وہ کفر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 72 سورۃ النحل۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل میں توحید کا بیان جاری ہے، اور مور اور لیس پہلی جو 89 آیات ہیں، آیت نمبر 90 سے پہلے، اس میں کم و بیش مکمل بیان ہی توحید ہی کا ہے۔ توحید کے حوالے سے جو اعتراضات تھے کفار مکہ کے، ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور بعض اوقات ان کا ذکر کیے بغیر جواب بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید ہی کے حوالے سے، اور پھر ظاہر ہے کہ سارے عقائد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، توحید بھی، رسالت بھی، آخرت بھی، بنیادی عقائد کے حوالے سے نہ ماننے والوں کے لیے انذار یعنی ڈراوا، دھمکی اور تنبیہ وہ بھی اس کے اندر کی گئی ہے۔ تو گویا توحید کا بیان جاری ہے، اور خاص طور پر ان آیات میں جہاں پہ اس وقت ہم ہیں، آیت نمبر 72، اس سے ما قبل کی آیات اور اس سے ما بعد کی آیات، اس میں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، آفاق و انفس سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآنی اسلوب ہے، اور قرآنی اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے کہ وہ دلائل دو طرح کے بہت ہی شاندار دلائل ہیں، جن کو یوں کہہ لیجئے کہ جو شاہ ولی اللہ نے تذکیر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، یعنی چیز تو پہلے سے موجود ہے، بس یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ تو توحید ہو یا دیگر عقائد ہوں توحید کے ساتھ جڑے ہوئے، وہ دراصل اللہ کریم نے انسان کی فطرت میں رکھے، لہٰذا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کے مطابق ہر انسان کے اندر پہلے سے عقیدہ توحید موجود۔ اسی طرح پوری کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ اس اعتبار سے آفاق و انفس کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ بھی پہلے سے موجود۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ان کی طرف توجہ کرے یا نہ کرے۔ تو جب انسان کو توجہ دلائی جاتی ہے، جب وہ دلائل دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلائل کریٹ کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں مطلب کہ دلائل بنائے جا رہے ہیں، بلکہ دراصل دلائل بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو شاہ ولی اللہ نے تذکیر کہا ہے۔ تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا، یاد دہانی کروانا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ جو مختلف قسم کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر بھی کر کے یاد دہانی کرواتا ہے، اور مختلف قسم کی آزمائشیں اور مصیبتیں، اور خاص طور پر جو سابقہ امتوں کے اوپر عذاب آئے ہیں ان کا تذکرہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتا ہے۔ تو ان دو طرح کی یاد دہانیوں کو تذکیر کہا گیا ہے، تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ۔
تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب اللہ کی نعمتوں کا بیان، اعلیٰ نعمتوں کو کہتے ہیں۔ جیسے سورہ الرحمن کے اندر آپ دیکھتے ہیں تکرار ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اعلیٰ الون کی جمع ہے، الون کا مطلب نعمت ہوتا ہے، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو نعمت کے مترادف ہر وہ نعمت جو نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر ظاہر ہو، اس کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو کون کون سی نعمتیں، کون کون سی نشانیاں ہیں جن کو تم جھٹلاؤ گے، اور کتنی نشانیاں ہیں، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، گن نہیں سکتے۔ تو چند جو گنوائی ہیں نا، وہ اس لیے نہیں گنوائی کہ یہ نعمتیں ہیں، بلکہ اس لیے گنوائی ہیں کہ تم توجہ کرو اور تمہیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس اور بنیادی عقائد کا درس دینے کے لیے یہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہی کافی ہے۔ اب اسی میں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کو بطور دلیل لیا گیا، اسی میں ہمارا اپنا وجود بھی بطور دلیل ہے۔ تو فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے اپنے اندر میں سے، یعنی تمہارے اپنے میں سے، اپنے قبیلے میں سے، اپنے نوع میں سے، نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ چونکہ زوج کا لفظ جوڑے کے لیے آتا ہے، اور جوڑا بیوی کے لیے شوہر جوڑا ہے اور شوہر کے لیے بیوی جوڑا ہے، اس لیے زوج کا لفظ دونوں پر استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی، دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں۔ لیکن یہ جو جعل لکم ہے تو یہ مذکر ہے، لکم جو کا خطاب مردوں کو ہے، تو اس کا مطلب ہے ازواجن کا سے مراد یہاں پہ اسپیسیفکلی بیویاں ہوں گی، یعنی واللہ جعل لکم من انفسکم، کہ اے مردو تم ہی میں سے ہم نے ازواجن تمہاری بیویاں بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور تمہاری بیویوں میں سے پھر تمہاری اولادیں بنائیں۔ اب یہ جو بیویوں میں سے اولادیں بنائیں، تو انسان جو ہے وہ اگرچہ انسان کی تخلیق باپ اور ماں دونوں کی محتاج ہوتی ہے، اور باپ اور ماں جو ریپروڈکٹیو پروسیس ہے اس کے اندر دونوں موجود ہوتے ہیں، دونوں کا کردار ہے، اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزانہ تخلیق فرما دے، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اسی طرح حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو کوئی معجزانہ تخلیق ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو طبعی نظام اللہ کریم نے بنایا ہے اس میں ماں اور باپ دونوں کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے لیے بیویاں بنائیں، اور وہ تمہارے اندر سے، یہ من انفسکم کا ایک بڑی خوبصورت جو تشریح ہے علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا جھوٹ تھا جو عرب بولا کرتے تھے، اور اس جھوٹ کی تردید کی گئی۔ وہ جھوٹ یہ بولا کرتے تھے کہ ہم نے جننیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، یعنی بہت سارے لوگ، ایسی کہانیاں وہاں سنائی جاتی تھیں اور بہت مشہور تھیں، اور علامہ قرطبی نے اور علامہ طبری وغیرہ نے ان کہانیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور وہ قصے بھی نقل کیے ہیں جو لوگ سنایا کرتے تھے، اور اسپیسیفکلی ان افراد کے نام بھی لکھے ہیں جو کہتے تھے کہ میں نے کسی جننی سے یا بھتنی سے شادی کی ہوئی ہے، یعنی اپنی نوع سے نکل کر۔ انسانوں کی ایک نوع ہے، جنوں کی ایک نوع ہے، اگرچہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ انسانوں کی جنوں سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور ازدواجی تعلق کسی جن اور انسان کا آپس میں قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اس کے اوپر علماء کی مختلف آراء موجود ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کی، کیونکہ جن بھی ایک وجود ہے اور انسان بھی ایک وجود ہے، اور جنوں کے اندر بھی وہ ساری جو فیملی سسٹم ہے وہ موجود ہے انسانوں کی طرح، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جن مختلف شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ یعنی ان کا تعلق زوجیت قائم ہو سکتا ہو، اور اس طرح کے واقعات میں بہت سارے رپورٹ ہوتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ بطور میاں بیوی رہنا، اور میاں بیوی کے طور پر جس سے آگے نسل چلتی ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت وہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس کو دلیل کے طور پر علامہ قرطبی نے پیش کیا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ بیویاں جو ہوتی ہیں جس سے فیملی سسٹم چلتا ہے، اور جو باقاعدہ بیوی ہوتی ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ کوئی شرارتاً یا کوئی اتفاقاً کوئی ایسا عمل ممکن ہے کہ نہیں ممکن، اس بحث سے قطع نظر جو باقاعدہ ایک ارینجڈ
میرج ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک فیملی سسٹم بنتا ہے، اس سے اولادیں بنتی ہیں، پھر اولادوں کی اولادیں ہوتی ہیں، یہ جو نسل در نسل ایک سسٹم چلتا ہے، وہ تو تمہاری نوع میں سے ہی، یعنی نوع انسانی میں سے ہی تمہاری بیویاں ہیں، وہ نوع جن میں سے یا نوع حیوانات میں سے یا کسی اور نوع میں سے تمہاری بیویاں ہونا ممکن نہیں۔ یعنی ویسے تو آپ دنیا میں دیکھیں جب انسان گرتا ہے تو انسان اپنی سفلی جذبات کی تسکین کے لیے وہ تو جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا، لہذا آپ دیکھ لیجئے آج کے دور میں بطور خاص جو انسانیت کی تذلیل کس طرح نہیں کی گئی کہ انسان کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے نہ کوئی محرم رشتوں کا کوئی خیال اور لحاظ رکھا گیا ہے اور نہ ہی کوئی نوع کا خیال رکھا گیا ہے، اور انسان کو انسانیت کے درجے سے بہت ہی کم اور حیوانات کے درجے پہ لا کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان اپنے سفلی جذبات کے لیے کیا کچھ کرتا ہے اور کیا کچھ کرتا آیا ہے اور کیا کچھ ممکن ہے اس کو رہنے دیں، لیکن جو فیملی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے وہ میاں بیوی اپنے نوع میں سے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ممکن، یعنی وہ نوع کیا ہے؟ نوع انسانی، من انفسکم، یہ دلیل ہے کہ وجعل واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے جو بیویاں بنائی ہیں وہ تمہارے اندر سے بنائی ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہارے اپنے قبیلے سے ہو سکتی ہیں، تمہارے غیر قبیلے سے ہو سکتی ہیں، کسی بھی جگہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن تمہاری نوع میں سے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ ایک لمٹ لگا دی گئی ہے۔ پھر وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور تمہاری بیویوں میں سے پھر آگے بیٹے۔ اب یہاں لفظ بنین ہے، بنین سے بہت سارے لوگوں کو خیال ہے کہ صرف بیٹوں کا ذکر کیا، بیٹیوں کا نہیں، ایسا نہیں۔ بنین کا لفظ جو ہے ابن کی جمع ہے، بنون یا بنا یا بنین یہ جمع ہے ابن کی، اور ابن عام طور پر لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو لفظی طور پر اپنی اوریجن کے اعتبار سے دیکھا جائے جو اس کا مادہ اصلیہ ہے تو وہ با نون یا با نون واو، بنا یبنی یا بنا یبنو، اس سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد رکھنا یا عمارت بنانا۔ لہذا بنا عمارت کو کہتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بنیادوں کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کو عمارت کو کہا جاتا ہے، اور بنیان بھی اسی سے ہے جو یعنی عمارت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ابن کو اصل میں اس لیے ابن کہتے ہیں، اس میں تذکیر تانیث کی بات نہیں ہے، وہ تو اس کا استعمال ہے کہ جو مذکر پر استعمال کیا جانے لگا، اور پھر اس میں جو بنین اور بنات ہم نے الگ الگ کر لیا، لیکن بنیادی مادہ تو ایک ہی ہے، اور اس بنیادی مادے میں جو تصور پایا جاتا ہے، جو اس کے اندر حقیقت، جس کے اندر معنوی تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جو باپ کی نسل کی جو بنیاد ہوتا ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ اب اولاد اس کی جو بنیاد بنتی ہے وہ چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو، وہ بنین کے اندر شامل ہوگا۔ لہذا بنین کا جو ظاہری معنی تو بیٹے ہی ہیں، لیکن اس کے اندر وہ ساری اولاد ہوگی، چاہے وہ بیٹے ہیں چاہے وہ بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ صرف یاد دہانی کروا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر سے بیویاں بنائیں اور بیویوں میں سے پھر تمہیں اولادیں عطا کی۔ اب بیویوں میں سے اولادیں عطا کی، حالانکہ بظاہر جو ہمارا تصور ہے اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ جو باپ اور ماں یعنی میاں اور بیوی دونوں کی طرف اولاد کی نسبت ہونی چاہیے، اور دونوں کی طرف ہی نسبت ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد تو بس باپ کی ہوتی ہے اور باپ کی طرف ہی اس کی نسبت کی جاتی ہے، تو یہاں پہ بیویوں کو کہا کہ ان میں سے اولاد دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ریپروڈکٹیو پروسیس ہے اس کے اندر میجر حصہ تو ماں کا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باپ اس کی بنیاد بنتا ہے، لیکن باپ جس بھی چیز کی بنیاد بنتا ہے اور جتنا حصہ اس ریپروڈکٹیو پروسیس کے اندر باپ کا ہے وہ تو قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر وہیں پہ پروسیس رک جائے، جتنا حصہ باپ کا ہے اگر وہاں پہ پروسیس رک جائے تو انسان تو اس کو انسان نہ کہا جا سکتا ہے، نہ اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی انسان کہتا ہے، نہ اس کو کوئی اولاد کہتا ہے۔ لہذا وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ اس کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں،
اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ عدم تھا، وجود میں آیا ہی نہیں تھا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس کے باپ کی حد تک آپ دیکھیں تو یہ تو حقیر قطرہ آب تھا نا، ناٹ مور دین دیٹ، کچھ اور تو تھا ہی نہیں. اور جب حقیر قطرہ آب تھا تو اس کا تو کوئی تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے ریپروڈکٹیو پروسیس کے اندر جو میجر حصہ ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے یہ 2 سٹیپ کا ذکر کیا. یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیویاں بنائیں اور اولادیں بنائیں، بلکہ فرمایا بیویاں بنائیں، ان میں سے تمہیں اولاد عطا فرمائی. اسی لیے ماں کو درجہ بھی زیادہ ہے، اسی لیے ماں کی فضیلت بھی زیادہ ہے. جنت باپ کے قدموں کے نیچے نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اعلی حاضر قیاس بے شمار چیزیں. لہٰذا آپ اندازہ کیجئے کہ نسل جس کو اون کرنے کا، یعنی سب سے زیادہ دعویٰ باپ کا ہوتا ہے کہ میری نسل ہے، قرآن اس کو منسوب کر رہا ہے بیویوں کی طرف کہ دیکھیں بیویاں تمہاری بنائیں، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو، لیکن جو اولادیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ تمہاری بیویوں میں سے عطا کی. لہٰذا جب میجر حصہ بیویوں کا ہے، اولاد عطا ہونے میں بھی اور پھر آگے اولاد کی پرورش میں بھی، کیونکہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، اس کی نگران ہے. لہٰذا گھر کی اس نے جو بچوں کی تربیت ہے اس میں بھی میجر حصہ اس کا ہے. اس لیے اللہ کریم نے اس کو ایک سٹیپ کے طور پر درمیان میں بیان فرمایا ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا، کہ پھر تمہاری بیویوں میں سے آگے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولادیں عطا کی. وحفدہ، حفدہ کا عام طور پہ معنی یہی کیا گیا ہے کہ اولادوں کی اولادیں، جیسے میں نے بھی شروع ترجمہ کرتے ہوئے یہی کہا، اولادوں کی اولادیں، پوتے پوتیاں. حفدہ کا معنی عام طور پہ پوتے کیا گیا ہے یا پوتیاں یہ کیا گیا ہے. لیکن جب اس لفظ کو بھی آپ اس کی روٹ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس کے جو اصل مادہ ہے، تو حفدہ یحفدو سے مراد ہوتا ہے پھرتی دکھانا اور کسی کام میں جلدی کرنا. لفظی طور پر اس کا معنی یہ ہوتا ہے. تو حافظ اس شخص کو کہتے ہیں جو خدمت گاری میں اور کارکن ہونے میں مستعد ہو، اس کو حافظ کہتے ہیں. جو یعنی خدمت گار ہو، معاون ہو اور اس میں پوری مستعدی دکھائے، پوری پھرتی دکھائے، اس کو کہتے ہیں حافظ. لہٰذا دیکھیں ایک دعا میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کے طور پر سکھائی ہے. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ، إِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ، اے اللہ تیرے لیے ہی ہم کوشش کرتے ہیں، نسعى ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وَنَحْفِدْ اور تیری عبادت کے لیے ہم جلدی دکھاتے ہیں، پھرتی دکھاتے ہیں، ہم تیزی دکھاتے ہیں، سرگرمی دکھاتے ہیں. اللہ سب کچھ گویا ساری ہماری سرگرمیاں اور سارا کچھ تیرے لیے ہے. الیک نسعى ونحفظ، یہ جو قنوت نازلہ میں دعویٰ کیا گیا اس میں یہی لفظ ہے نحفظ کا. تو حفدہ کا اصل معنی ہے معاون اور خدمتگار. لہٰذا اگر آپ صرف ترجمہ اس کا معاون اور خدمتگار ہی کر لیں تو یہ کافی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ معنی کیا ہے، اور یہ علامہ تبری نے اور علامہ قرطبی نے بھی اس کو خدمتگار ہی مانا. انہوں نے کہا اس کا معنی ہے ہی خدمتگار. لہٰذا اللہ تعالیٰ جب نعمتیں گنوا رہا ہے تو اس میں ہر وہ شخص خدمتگار کے طور پر گنوایا گیا ہے کہ جس طرح اولادیں انسان کے لیے دنیاوی قوامیت کا اور دنیاوی طور پر اس کی نسل آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، اسی طرح اس کے خدمتگار اور معاونین جو ہیں اس کی زندگی کا نظام قائم کرنے کا انحصار ان کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنین و حفدہ اکٹھے فرمایا. بنین سے مراد اولادیں ہیں اور حفدہ سے مراد خدمتگار. لیکن خدمتگار سے ہی پھر معاون اور خدمتگار سے ہی لوگوں نے آگے اس کی تشریح کی ہے کہ چونکہ بنین کی بات ہوئی ہے اس لیے بنین خود بھی وہ حفدہ. بعض مفسرین نے تو یہ تک کہا ہے کہ حفدہ دراصل بنین کی اولادوں کی ہی ایک صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے. یہاں پہ بنین اور حفدہ میں مغایرت نہیں ہے. یہ جو واو ہے یہ تفسیری ہے، اور بنین ہی کو معاون اور خدمتگار قرار دیا گیا ہے کہ اولادیں ہی خدمت کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری بیویوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نسل عطا فرمائی ہے وہ صرف نسل آگے بڑھانے کا ہی ذریعہ نہیں، تمہاری خدمت اور تعاون کا ذریعہ بھی ہے.
اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی کی ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ معاون اور خدمتگار میں داماد اور بہویں شامل ہیں. یعنی بنین کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ تمہیں اولادیں عطا کی اور وہ اولادیں جو تمہاری خدمتگار بنی. اس لیے بہت سارے مفسرین نے اس سے مراد داماد لیا ہے، اور اس میں بہت متقدمین جو صحابہ کرام میں سے بھی اور تابعین عظام میں سے بھی بہت سارے لوگ اس سے مراد داماد اور بہو کو لیتے رہے ہیں، خاص طور پہ داماد کو لیتے رہے، کیونکہ کام کرنے میں اور کام میں معاون ہونے میں ظاہر ہے بہو سے زیادہ داماد جو ہے وہ معاون ہوتا ہے. تو اس سے مراد گویا داماد اور بہو وہ رشتہ جو بچوں کے آگے ساتھ بنتا ہے، تو وہ معاونت میں. اس سے پھر علامہ قرطبی نے ایک بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ بچوں کو اور بچوں کی بیویوں کو اور بچوں کے خامدوں بچیوں کے خامدوں کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. لہٰذا انہوں نے بڑی اس کے اوپر پھر انہوں نے دلائل بھی دیے ہیں اور انہوں نے خوبصورت بحث کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو علماء نے یہ بحث چھیڑی ہے، میں یعنی یہ اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے جو آج کل یہ بحث چھیڑی ہوئی ہے کہ جو بہو ہے اس کے اوپر گھر والوں کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، اسی طرح داماد جو ہے وہ بھی سسرال کی صرف بیوی اس کی ذمہ داری ہے، باقی سسرال کی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس سے علامہ طبری نے اس بحث کو بھی اکوموڈیٹ کیا ہے کہ یہ بھی ایک دلیل ہے خدمت اور تعاون، اس لیے کہ حفادہ کا جو بنیاد ہے، اس کا جو روٹ کاز ہے وہ تو خدمت اور تعاون ہے. اس سے مراد خدمتگار ہے. تو خدمتگار اولادوں میں جس طرح بھی میسر آئے وہ سارے اس سے مراد. البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اس سے مراد پوتے اور پوتیاں بھی لیا ہے. اس وجہ سے اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ اس سے مراد پوتے اور پوتیاں ہیں، وگرنہ ڈائریکٹ اس کا معنی پوتے اور پوتیاں نہیں ہے. اور آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، 99% لوگوں نے اس کا ترجمہ پوتے اور پوتیاں ہی کیا ہے. اور اس کو پھر اہل لغت نے بھی جب ڈسکشن کی ہے تو تاج العروس میں علامہ زبیدی نے اور اسی طرح سے جو امام راغب اصفہانی ہیں مفردات القرآن کے اندر، انہوں نے بحث کرتے ہوئے اس سے باقاعدہ یہ مراد لیا ہے کہ اس سے پوتے پوتیاں بھی مراد ہیں، یعنی مانوی طور پر بھی اس سے پوتے پوتیاں مراد ہیں. لہذا اولاد در اولاد، جیسے میں نے بھی ترجمہ کیا کہ یہ اولاد در اولاد اس سے مراد ہے، وہ اولاد در اولاد نیچے کو بھی ہو سکتی ہے، وہ برابر کو بھی ہو سکتی ہے، وہ سسرالی رشتہ داریوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جس طرح بھی خدمتگار والدین کو میسر آئیں وہ سارے خدمتگار اس میں شامل ہیں. وہ چاہے پوتے پوتیوں کی شکل میں آئیں یا چاہے وہ داماد بہو کی شکل میں آئیں یا اپنی نسل آگے بڑھاتے ہوئے چاہے وہ خود بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ خدمت کریں، اس سے مراد وہ سارے کے سارے خدمتگار ہیں. تو حافظہ کا یہ معنی یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ جس سے نسل آگے بڑھتی ہے ان کی ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے، لہذا وہ خدمتگار. تو اس لیے اس کا صرف ترجمہ کر کے حافظہ پوتے پوتیاں دی ہیں، یہ صرف ایک بیانیہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت کی نشاندہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. تو پوتے پوتیاں نعمت ہو ہی اس وقت سکتے ہیں جب وہ والدین کے لیے کسی فائدے کا باعث بنے، ان کے لیے جب نسل فائدے کا باعث بنے تو ہی وہ نعمت ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نعمت کے گنوایا ہے اور لفظ حافظہ کا استعمال فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ والدین کی خدمت کریں. واللہ اعلم بالصواب. تو اسی طرح ایک اور نعمت ورزقکم من الطیبات. اب باقی کوئی ایک نعمت ہے ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق عطا کیا. اب ظاہر ہے اس رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کھانا ملا، رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، تو اس کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا کہ پیسہ جو دیا وہ خرچ کر دو، یا فوڈ آئٹمز جو تمہیں دیے ہیں وہ خرچ کر دو. اسی طرح جو رزق عطا ہوا ہے اس کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہو. یعنی آپ کا اپنا وجود بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ بھی رزق ہے.
آپ کی اپنی صلاحیتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ بھی رزق ہے، آپ کی اولاد بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ بھی رزق ہے، آپ کو کھانا پینا بھی جو ملتا ہے اور سارے جتنے وسائل پیداوار ہیں یا وسائل زندگی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے عطا کیے ہوئے وہ بھی رزق ہیں۔ اللہ حاصل قیاس آپ کو جو وقت ملا ہے، جو مہلت ملی ہے، جو زندگی عطا ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اور جب اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے سب میں سے خرچ کرو، تو اس کا مطلب صرف مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب صلاحیت لگانا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب وقت لگانا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب اپنی اولاد خرچ کرنا بھی ہوتا ہے، کہ اپنا سارا کچھ اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ عطا تو اسی کا کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک بھی لگا دو تو کیا فرق پڑتا ہے، دیا تو اسی نے ہے، سب کچھ اسی کا عطا ہوا اسی کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رزقکم من الطیبات کی یہ ایک بڑا کمپریہنسو ایک ٹرم ہے کہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ البتہ اس کا ظاہری اور مخصوص معنی یہ ہوگا کہ کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، لیکن ہر وہ چیز جو کچھ بھی اللہ نے پاکیزہ چیزوں میں سے عطا کی ہے اس کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، یہ ہے وہ اصل بات جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گنوا کر اولین مخاطبین کفار مکہ اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اور جو ہمیں نصیحت کی ہے اور جس طرف نشاندہی کی ہے وہ یہ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی عطا کا انکار کرتے ہیں؟ اور یہاں ذکر کر کے بھی سب کچھ عطا کرنے والا تو وہ ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو یہ ایمان باطل پر رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے انعامات کا کفر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب عطا کرنے والا وہ ہے تو آپ شکر گزاری کسی اور کی کرتے پھریں، آپ جھکتے کسی اور کے سامنے پھریں، بندگی کسی اور کی کرتے پھریں، عقیدتیں اور تقدس اور تقرب آپ کا اور چیزوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ ہو، تو اس سے بڑا کفر اللہ کے ساتھ اور کیا ہوگا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، اور باطل کے اوپر ایمان رکھنے کا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے، علامہ ابن کثیر نے اور علامہ قرطبی وغیرہ لکھا ہے کہ ابن عباس نے بالباطل، باطل کا معنی بت کیا، کہ گویا بتوں کی، کیونکہ کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور صرف وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ تو بے شمار چیزوں کی پوجا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اس کی بھی پوجا کرتے تھے، اور وہ ستاروں کی اور مظاہر کی بھی پرستش کرتے تھے، اور مختلف چیزوں کی پرستش کرتے تھے، اور چاہے وہ لکڑی کا بت ہو، اور چاہے کوئی جڑی بوٹی ہو، اور چاہے کوئی مٹی کی ڈھیری ہو، اور کوئی بھی چیز ہو، جب شکر گزار تم ان چیزوں کے ہوتے ہو تو أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، یعنی کیسے لوگ ہو کہ تمہارا باطل پر یقین ہے، باطل کی بات مانتے ہو۔ یہ جو یومنون ہے نا، اللہ اکبر، آمن یؤمن، یہ پہلے اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ ایک ہوتا ہے آمن بہی اور ایک ہوتا ہے آمن لہو۔ آمن بہی کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے اوپر یقین کر لینا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، یہاں پہ با استعمال ہوا ہے، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا یہ یقین رکھتے ہیں بتوں پر، بتوں کی بات مانتے ہیں، بتوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، یا پھر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں۔ جب آدمی نعمت عطا ہونے کے بعد شکر کرتا پھرے مخلوق کا، اور کسی کو پیراں دتا اور کسی کو فلاں دتا اور فلاں دتا کرتا کہتا پھرے، تو أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ تو یہ سوال ہے اللہ کا، یہ کفار مکہ سے بھی ہے اور رہتی دنیا تک کے ہے، کہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق جب آپ کسی اور کے ساتھ منسوب کریں گے، اور وہ شکریہ جو اللہ کا ادا ہونا چاہیے وہ آپ کسی اور کا ادا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے کفر کر رہے ہیں اور باطل کے اوپر ایمان رکھ رہے ہیں، اس کا آپ کو یقین ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سوال اتنا کمپریہنسو ہے کہ ہر معاملے میں جہاں بھی انسان ٹھوکر کھاتا ہے
وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو جب مخلوق کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب مخلوق سبب بنے تو یہ حکم ہے شریعت کا کہ اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ دراصل اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا۔